کیس میں کب کیا ہوا, ظلم ڈھانے والے ظالم کون لوگ ہیں اور پاکستان کو اس سے کتنا نقصان ہوا اور اس ظلم کے نظام سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے, یہ سب کچھ بتا رہے ہیں بول کے کو چیئرمین شعیب شیخ صاحب. سنیے. 97-98 میں ہم نے آئی ٹی کمپنی کی بنیاد رکھی. گوگل ہمارے بعد آیا جو دنیا میں آج بہت بڑی کمپنی ہے, اور ہمارا ارادہ یہی تھا کہ اس ملک میں آئی ٹی کو انٹروڈیوس کرایا اور آئی ٹی ایکسپورٹ اتنی بڑھا دیں کہ ہماری اکانومی بالکل چینج ہو جائے. دنیا بھر میں آئی ٹی نے یہ کیا ہے اور زبردست امپلائمنٹ دیں, اور یہ ہم نے کر دیا بھائی. ہم نے پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹ 2014 میں $432 ملین لے گئے, جس میں $355 ملین ہمارے تھے, یعنی کہ 82% آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. آج اگر چلتے رہتے تو 3 سے 4 بلین ڈالر ہوتا ہے یہ, اور اس وقت 2014 میں 15,600 آدمی کام کر رہا تھا ہمارے پاس. زبردست امپلائمنٹ اپارچونیٹی مطلب کے ساتھ اس کو کام کر رہا تھا وہ. آج اگر یہی چیز اسی رفتار سے چلتے رہتے تو 1 لاکھ سے زیادہ آدمی آج کام کر رہا ہوتا. اب آپ سوچیں 1 لاکھ آدمی کی امپلائمنٹ اور 3 سے 4 بلین ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ, مگر اس ظلم کی بھینٹ چڑھ گئے. یہ ظلم کی جو اس کہانی ہے یہ شروع اس وقت ہوئی جب 2014 میں ہم نے سوچا کہ بھائی اب ملک کا مثبت چہرہ دنیا کو دکھایا جائے, جو نہیں دکھا رہے تھے ہمارے اس وقت کے چینلز. بس یہ وہاں سے کہانی شروع ہوئی. ہم نے بول کا انٹروڈیوس کرایا, ہم نے کہا جی ہم بول لانچ کرنے لگے ہیں, اور یہ سازشوں کا ایک انبار لگ گیا. سب سے پہلے انہوں نے ایک جعلی کیس بنایا ہمارے اوپر کہ جی ہم نے چیٹنگ کی, ہم چیٹنگ کرتے ہیں اور چیٹنگ کر کے پیسے کماتے ہیں, وہ پیسے آتے ہیں. چیٹنگ کی ہم نے. ظالم تھے نا یہ لوگ, تو یہ کوئی ان سے پوچھنے والا تو تھا نہیں کہ بھائی یہ چیٹنگ کوئی تو ہوا ہوگا نا چیٹ. پھر آج دن تک وہ ایک آدمی نہیں لائے جو چیٹ ہوا ہو, مگر چیٹنگ کا کیس تھا. ظلم ہے نا. ظالم کو کون پوچھے گا, اس لیے اس نے کہا جی بغیر کسی لاجک کے, بغیر کسی چیز کے کیس کرو. اور اس وقت ان کے جو وہ چینلز سارے ویسے ہی ہماری اناؤنسمنٹ سے پریشان تھے, تو یوں ٹک 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 سارا دن اس بکواس کو قوم کے آگے رکھتے تھے. اور قوم میں اتنی کامن سینس تھی کہ وہ سمجھ سکتی تھی کہ بھائی یہ اتنا جعلی بات ہے, چیٹ کوئی ہوا ہی نہیں, یہ کیوں ہوا ہے. 97 سے 2014 تک کوئی کمپلین نہیں ہے, اور 2014 میں بول اناؤنس ہوتا ہے, 15 کے اندر آپ یہ 6 گھنٹے کے اندر یہ سارا تماشا کر دیتے. پھر اسی جعلی کیس کو اسلام آباد میں بھی اسی الزام پہ درج کر دیا. اب ایک ہی الزام پہ 2 FIR نہیں ہو سکتی, مگر ظالم سے پوچھے کون. پورا نظام ہی ظالمانہ ہے. اس سے زیادہ مذاق کا کیس ایک اور بنایا انہوں نے کہا اس کے باوجود یہ چھٹ نہ جائے شعیب, اور یہ بول آن نہ ہو جائے. تو ایک طرف اس کیس میں الزام تھا کہ جی چیٹ کر کے باہر سے پیسہ آتا ہے, ایک اور کیس فائل کر دیا کہ جو اربوں روپے باہر سے آ رہے ہیں, اس کے علاوہ شعیب نے یہاں سے کچھ چند لاکھ یہاں سے ہنڈی سے بھیجے ہیں. یار مطلب بھائی جب میں اتنے اربوں روپے پاکستان لا رہا ہوں, ڈالرز $355 ملین, تو یہ میں چند لاکھ یہاں سے کیوں بھیجوں گا. مگر چونکہ وہ اس وقت وہ FIA کے زمرے میں یہ چیزیں آتی تھی جو ان کو آتی تھی, انہوں نے کہا یہ ہمیں آتا ہے, ہم یہ کیس کر دیتے ہیں. اس حد تک کا مذاق ہوا بھائی. ظلم ہے, ظلم کے اوپر ظلم. ظالم کچھ نہیں سوچتا کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ظلم کی جو یہ کہانی ہے, یہ بھائی یہ پوری یہ چلے رہی ہے, یہ اس وقت سے کہانی چل رہی ہے, یہ ابھی کی کہانی نہیں ہے. پھر اب آپ نے انہوں نے اس کیس کے اوپر ابھی پھر ایک کیس, اس سے بڑا مذاق جب انہوں نے دیکھا اس سارے کیسوں میں بریت ہو رہی ہے, تو انہوں نے ایک نیا پرانا 5 سال پرانی چیز کو واپس اوپن کر دیا کیس کو کہ جی ایک بریگیڈیئر پہ رشوت دینے کا الزام ہے اور ایک جج پہ لینے کا الزام ہے. اور پھر خود FIA کہتی ہے کہ جی بریگیڈیئر نے رشوت نہیں دی, تو مطلب الزام ختم, مگر کیس نہیں ختم. شعیب شیخ گرفتار. پتہ نہیں کیا ان کو اس سے مل رہا تھا, کیا چاہتے تھے. یہ ہتھکڑی لگا کے لے کے آ رہے ہیں ایک IT کے اتنے سب سے بڑی IT کمپنی کے CEO کو, یار ایک میڈیا چینل کے مالک کو ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں. میرے چہرے کو ڈھانپ کے لے کے آ رہے کالے میں, ٹیررسٹ ہوں جیسے. مگر جب میرا چہرہ ڈھانپ رہے تھے نا, ان کا چہرہ دکھ رہا, ظالم کا چہرہ دکھتا تھا قوم کو. اس کپڑے کے باہر میرے چہرے کی جگہ ان کا چہرہ لگ جاتا تھا, ظلم دکھتا تھا. اس ظلم کی کہانی سنو بھائی, ظلم کی تو کہانی چل رہی ہے. ظالم کیسے بے نقاب ہوگا, یہ ظلم کیسے رکے گا, یہ بات کی بات ہے. پہلے پورا ظلم تو سمجھو, ظلم ہے کیا ٹوٹل. یہ ظلم خالی ان 4 کیسوں کی کہانی نہیں ہے میرے بھائی. پھر یہ لے کے آگے FBR کا ڈپارٹمنٹ, ایک آپ سمجھنے کی کوشش کرو ظلم ہو کس طریقے کا رہا ہے. ہم 2 بزنس کرتے ہیں بھائی, ایک IT ایکسپورٹ جس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے, اور ایک بول میڈیا جس پہ جب اشتہار ملتا ہے تو ایٹ سورس 1% ٹیکس کٹ جاتا ہے, یعنی کہ ٹیکس کی کوئی لائبلٹی نہیں ہے. یعنی کہ دونوں صورتوں میں ٹیکس میں نے کوئی نہیں بھرنا, اور اس پہ جب اس کے باوجود میں نے اربوں روپے کا ود ہولڈنگ ٹیکس بھرا ہے, ہم نے اربوں کا. جو ہم سے زیادہ ٹیکس لے گئے اس کا ہم نے ریفنڈ کلیم کرنے گئے, وہ ارب میں بنتا ہے.
وہ ریفنڈ ہم نے کلیم کرنے گئے ہیں, وہ ہمیں ہمارے پیسے ریفنڈ دینے کے بجائے آڈٹ کھول رہے ہیں. کس کے اوپر؟ آئی ٹی کمپنی, میں نے ابھی بتایا ٹیکس فری ہے بھائی, بول پہ ایٹ سورس ٹیکس کرتا ہے. کس بات کے آڈٹ کھول رہے ہو یار؟ کس بات کا ڈرا رہے ہو؟ ڈرانے کی تو چیز لاؤ آپ. مگر ظالم کو کون پوچھے گا یار؟ ظلم ہے, تماشا لگایا ہوا ہے, ظلم کیے جاؤ, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. 102 دفعہ ہمیں بند کیا ہے پیمرا نے, جب سے 2016 سے لے کے اب تک 102 ٹائمز سینچری کی ہم نے. یہ ہمارے ملک کے ریکارڈ ہیں. جب مجھ پہ تشدد کیا تھا تو مجھے کہہ رہے تھے آپ پہ ہم نے تشدد کا ریکارڈ قائم کیا ہے. دوسرا ریکارڈ یہ ہے, سینچری مار دی ہمیں بند کرنے کی. ہوتا ہے یار کہیں یہ کہ بس بند کرے جاؤ بند کرے جاؤ؟ 102 ٹائمز. ان کا ڈر خوف کیا تھا آپ پہلے سمجھے. جب انہوں نے مجھ پہ کیس لگائے نا, ان کا ڈر تھا کسی صورت بول آن نہ ہو, کسی صورت. اس لیے انہوں نے 420 کے مقدمے میں میرے آفسوں پہ قبضہ کر لیا, میرے سرور روم چلائے, میرے اکاؤنٹ فریز کر دیے, میری گاڑیاں فریز کر دی, میری ماں بہن بیوی کا نام FIR میں ڈال دیا. کسی طریقے سے جکڑ دیں بس, کسی صورت یہ نکل کے آن نہ کرے. مگر اس کے بعد بھی ڈر تھا. ظالم کو ڈرپوک بہت ہوتا ہے ظالم. اس کے بعد بھی بزدلوں کو ڈر تھا ان ظالموں کو. تو انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں, بول نہ کھل جائے. تو کسٹم کا ایک کیس بنایا کہ جی یہ جو بول کے اوپر جو اکوپمنٹ یوز ہوا ہے یہ ڈیوٹی کے بغیر کا ہے. ارے یار ظالموں, وہ جو اکوپمنٹ آتا ہے نا میڈیا چینل کے لیے وہ ایگزمپٹڈ ہوتا ہے ویسے بھی ڈیوٹی سے. اس کو بھی چھوڑیں, ہم نے تو بازار سے خریدا ہے, اس کے سارے ڈاکیومنٹ لگائے ہیں, اسی لیے وہ کیس ختم ہو گیا تھا اس وقت. مگر ابھی پھر سے تماشا, وہ کیس پھر کھول دیا کسی نے. وہ کسی کو ڈھونڈیں, وہ ظالموں میں ہے. اور ایک تماشا لگا کے گاڑیوں کا انبار لے کے آ گئے. یار یہ ظالم ہیں, یہ انجوائے کرتے ہیں. ایک طرف مجھے گرفتار کیا اور دوسری طرف میں نے سنا بعد میں کہ 250 شاید پولیس والے اور IG خود آیا تھا اسلام آباد کا, میرا گھر خالی کرا رہے ہیں, سامان اٹھا کے رکھ رہے ہیں, اس پہ قبضہ کر رہے ہیں, ایک ایک کر کے سامان اٹھایا. دیکھیں ظلم نے تو بنا ہی مٹنے کے لیے. یہ ظالم یہ بھول جاتے ہیں بیسیکلی, یہ بھول جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام جب 9 مولود تھے نا تو دریا میں نہیں ڈوبے, اور فرعون اپنی طاقت کے عروج پہ اللہ نے غرق کر دیا اس کو. یہ بھول جاتے ہیں ظلم مٹنے کے لیے. اور طاقت جب کتنی بھی بڑی ظلم کی طاقت ہوتی ہے وہ غرق ہونے کے لیے بنتی ہے. حق باطل پہ غالب آ کے رہتا ہے, پہلے بھی آیا ہے. یہ پہلے ظالموں کا انجام ہمارے میٹر میں دیکھ لیں. وہ جس کو ڈائریکٹر بنا کے لائے تھے, جس نے جعلی کیس بنا کے بڑا آگے آگے گھومتا تھا, سال نہیں لگا تھا, وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیا اس کو. اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا, مگر دنیا کو پتا ہے کیا بات ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ایک اور ایڈیشنل ڈائریکٹر تھا اسی ادارے کا. اسی FIA نے, اسی ادارے نے اس کو FIR میں ایک اپنی FIR کاٹ کے بند کیا. 2.5 سال یا 3 سال اس نے سزا کاٹی, اس کی نوکری ختم ہو گئی. ایک اور اس کے ایک صاحب تھے جو بڑے آگے آگے پھرتے تھے, تصویریں کڑیاں بنا کے تصویریں کھچواتے تھے, ان کے اوپر فالج کا اٹیک ہو گیا. ایک اور اس ٹیم کا ممبر تھے جن کو کینسر ہو گیا. امیر المومنین کی حکومت چلی گئی بھائی. وہ سازشی ایک میڈیا کا جو چینل اونر تھا وہ جیل گیا, کہتے تھے وہ پتہ نہیں کیا ہے, جیل نہیں جائے گا, جیل گیا. یہ ظالموں کا اسی کیس میں انجام دیکھ لیں. یہ انجام ہونا ہی ہونا ہے, ظلم بنا ہی مٹنے کے لیے. میں بھائی پاکستان چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, میں کسی ECL میں نہیں ہوں, کسی بھی ECL میں نہیں ہوں. اور آج دن تک میں 2016 سے جب سے باہر ہوں آج دن تک نہیں گیا, میں عمرہ کرنے بھی نہیں گیا بھائی. میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ. یہ اب تو نظر آ رہا ہے, اب تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. 2 چیزوں سے مٹے گا بھائی, 2 چیزوں سے, میرا ایمان ہے 2 چیزوں سے مٹے گا. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگیں. نظام بعد میں چینج ہوگا عدل کا نظام, لیکن یہ بھی فیصلے اس طریقے کے کرنے لگیں تو چینج ہو جائے گا. یہ ظالم ظلم کر نہیں سکے گا. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائیں. آپ دیکھو نا بھائی, اگر 420 کا مقدمہ تھا اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے, کہ جو اتنا تم شور کر کے کیس لائے ہو اس میں کون چیٹ ہوا ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, 1.5 سال میں بیل میں رہا, مطلب اندر رہا, بیل نہیں ہوئی میری. 82% کے IT ایکسپورٹ کے بندے کو اس طریقے سے جیل میں رکھا ہوا تھا. یہ کیا مذاق تماشا تھا بھائی. اگر وہاں اس وقت فیصلہ ہو جاتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی مسئلہ ہوتا. سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. آج تک چل رہا ہے وہ کیس, کرتے نا ختم. 2 دن کے بعد اپیل, مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے. 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ,
ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. نہیں کرتے یہ یار, کھڑے رہتے اپنے فیصلے پر, مٹ جاتا ظلم, نہیں کر پاتا ظالم اپنی چیز چلا نہیں پاتا. یہ نہیں ہوا یہ بھائی. ابھی عدالت میں آپ یہ دیکھیں نا, بریگیڈیئر پہ جب الزام لگا کہ اس نے رشوت دی ہے اور جج نے رشوت لی ہے, جھوٹا ہے بھائی الزام, یہ تو بس یہ ہے ہی سب جھوٹ. لیکن جب اس نے خود بریگیڈیئر کو ایف آئی آر نے نامزد نہیں کیا ایف آئی آر میں, تو ختم کرتے نا کیس یار. کس بات کا ریمانڈ تھا, کس بات کا مجھے بیل پہ چھوڑا, کیس ختم کرتے ہیں نا آپ. مٹ جاتا ظلم, نہیں کرتا ظالم پھر اس کے بعد ظلم. نہیں ہوا ایسا. لیکن اور میرا جج بدل دیا یار. مجھے لاسٹ میں نے جو پڑھا تھا اس میں سنا تھا جج اپنے آپ کو خود ہٹائے کیس سے تو ہٹا سکتے ہیں, یا چیف جسٹس صاحب ہٹائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ کے تو ہٹا سکتے ہیں, یا تو ان دونوں میں سے تو کسی نے نہیں ہٹایا. مگر میرا جج تبدیل ہو گیا. پوچھا جائے نا یار, روکتے نا اس کو, کیسے جج تبدیل ہوا. مٹ جاتا ظلم, نہیں کر سکتا تھا کوئی ظالم اس طریقے سے ظلم. 102 دفعہ کا جو ریکارڈ انہوں نے پیمرا کا قائم کیا ہے بھائی. ایک ہی معاملہ ہوتا ہے نا کہ چیئرمین پیمرا کو قانون نہیں کر سکتا وہ چینل بند, اتھارٹی کرتی ہے, چیئرمین پیمرا کر دیتا ہے. بغیر نوٹس دیے نہیں کر سکتا, بغیر نوٹس دیے کر دیتا ہے. نوٹس کے بعد ٹائم دینا چاہیے, وہ ٹائم نہیں دیتا, اور اس کے بعد سننا چاہیے اگلے کا, اس کے بعد فیصلہ ہوگا. یہ سب کچھ نہیں ہوتا اور وہ بند کر دیتا ہے. پھر ہم کورٹ جاتے ہیں, کورٹ کہتا ہے یہ غلط ہو گیا, بحال ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ دوسری دفعہ کے بعد اس سے پوچھ لیتے کہ یار ہر دفعہ یہی تماشا ہو رہا ہے یار, اس کو فکس کر دیتے چیئرمین کو, وہ جو بھی بندہ تھا اس وقت, میں لوگوں میں نہیں الجھا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تیسری دفعہ بند کرتا کوئی, 102 دفعہ کی ضرورت ہی نہیں تھی. کرتے نا عدل کا اس طریقے, روک دیتے اس کو. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس کرسی, ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں انہوں نے, یہ سمجھنا ہے. کرتے فیصلہ, رک جاتا. پوچھتے ان سے یار ایف بی آر کے پیسے دینے ہیں اس کو پیسے دینے کے بجائے کیا آڈٹ کا گھپلا لگایا ہوا ہے یار, تماشا بنایا ہوا ہے. مطلب میری دونوں ٹیکس ایگزمپٹڈ انڈسٹری سے میں تعلق رکھتا ہوں. گیل کیا ہے, کرتے ختم ہو جاتی کہانی یار, ختم ہو جاتا یہ ظلم. پوچھتے ہیں کسٹم کے سارے کاغذ موجود ہیں, تم کیا تماشا لائے ہو اور کیا ضرورت تھی ان کو یہ کرنے کی. اگر یہ ایگزمپشن کی چیز موجود ہے اس کے اندر, میڈیا کے اندر ایگزمپٹڈ ہے اس کے اندر چیز, پوچھتے ختم کر دیتے کیس. ختم ہوا بھی تھا کیسے, یہی پوچھتے پھر کیسے کھل گیا. ختم ہو جاتا ظلم. ظالم ظلم نہیں کر پاتا بھائی. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, ظالم کچھ نہیں, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف, اور کھڑی ہو گئی ہے اب. یہ دونوں چیزیں بلکہ اب نظر آنے لگی ہیں. ہم تو کوسٹ پے کرائے بھائی, بس اب ہماری آگے آنے والی نسلیں اچھا ایک پاکستان دیکھ لیں. یہ وہ محب وطن پاکستانی ہے جس کا عزم یہ تھا کہ وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کے ذریعے پاکستان کا نام دنیا میں روشن کرے گا اور پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے لائے گا, ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے گا. مگر اس محب وطن, نڈر, بہادر پاکستانی کو اس کا یہ خواب پورا نہیں کرنے دیا گیا. اس پر ظلم ڈھایا گیا, جھوٹے بے بنیاد کیسز میں الجھایا گیا, اور آج تک یہ ظلم جاری ہے جس کا سامنا شعیب شیخ صاحب بہت دلیری کے ساتھ کر رہے ہیں. مگر اب وہ چاہتے ہیں کہ کم از کم ہماری آنے والی نسلیں ایک اچھا پاکستان دیکھیں جہاں یہ ظلم نہ ڈھایا جائے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں. تو نظر آ رہا ہے سامنے لکھا ہوا ہے ظلم مٹنے کے لیے. دو چیزوں سے مٹے گا بھائی. ایک, عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں نا, وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے. دوسرا, قوم نکل کھڑی ہو ظلم کے خلاف, تو ظلم ختم ہو جائے گا. یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے. اگر 420 کا مقدمہ تھا, اس وقت عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے ہوئے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا یار چیٹ ہوا کون ہے. جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہوا, کیس ختم کر دیتے. تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا. 9 ججز نے نوٹ بیفور کیا میرے کیس کو یار, 1.5 سال چلا. شخصی ضمانت کا کیس, سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا. ایک ہی الزام پہ 2 کیس ہو نہیں سکتے بھائی. مطلب 60 دن کا وقت ہوتا ہے, 102 دن کے بعد میں جیت گیا, کیس بری ہو گیا, 102 دن کے بعد اپیل فائل کی, ایکسپٹ کر لی. نہیں کرتے نا ایکسپٹ, ختم ہو جاتا نا ظلم یار. بھری عدالت میں مجھے بری کر دیا, پھر پتہ نہیں کیا ہوا 2.5 گھنٹے بعد کا نوٹ بیفور, میں نہیں سنتا یہ کیس. کھڑے رہتے اپنے فیصلے پہ, مٹ جاتا ظلم. اللہ تعالیٰ نے بٹھایا اس ان کرسیوں پہ ان کو یار, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرنے ہیں. تو یا تو یہ فیصلے آئیں گے, ظلم مٹ جائے گا, یا قوم کھڑی ہو جائے گی ظلم کے خلاف.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।